الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تسلیمہ نسرین یہ گستاخ نبی ہیں، گستاخ رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے۔ آج الحمدللہ تسلیمہ نسرین پر اللہ رب العزت کا عذاب آ چکا ہے۔ تسلیمہ نسرین جلا وطنی کی زندگی گزارنے والی بنگلہ دیشی گستاخ مصنفہ تسلیمہ نسرین اپاہج ہو چکی ہے۔ اس کے کولہے کی ہڈی کے جوڑ کو ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعہ نکالا اور اس کی جگہ مصنوعی کولہے کا جوڑ لگا دیا تھا، جس کے باعث وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ ملعونہ تسلیمہ نسرین نے حال ہی میں ہاسپٹل کے بستر پر اپنی چند تصاویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہیں۔ یہ وہی تصاویر ہیں جو انہوں نے پوسٹ کی ہیں۔ گستاخ تسلیمہ نسرین نے، جو ایک ڈاکٹر بھی ہے، ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ وہ ایک طبی جرم کا شکار ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے سنگین الزام لگایا کہ نئی دہلی کے ایک اسپتال نے اسے مستقل طور پر معذور کر دیا ہے، جس نے اسے ایک سنگین سرجری کروانے میں گمراہ کیا ہے، جس کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ گستاخ نسرین نے کہا کہ وہ گھٹنوں کی چوٹ کی وجہ سے ہاسپٹل گئی تھی اور اس کے کولہے کی ہڈی کاٹ کر اس کی جگہ مصنوعی ہڈی لگا دی گئی۔ یہ سب پیسے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ سب چیزیں پیسے کے لیے کی تھی۔ گستاخ تسلیمہ نسرین نے کہا کہ کچھ دن پہلے پاجامے میں پیر پھسل جانے کی وجہ سے وہ پھسل کر گھٹنے کے بل گر گئی۔ اسے اپنے گھٹنے میں کچھ چوٹیں آئیں اور بعد میں وہ ایک دوست کی سفارش پر علاج کے لیے ہاسپٹل چلی گئی۔ ایکس رے اور سی ٹی اسکین کے بعد ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ آپ کے 2 آپریشن ہوں گے، ایک اسکرون کے ذریعہ اور دوسرا کولہے کی تبدیلی کا۔ گستاخ نے دعویٰ کیا کہ وہ اندرونی فکسنگ کا علاج کروانے پر اصرار کرتی تھی، جبکہ ڈاکٹر اور ان کی ٹیم نے اسے دوسرے علاج کے لیے رضامندی دینے پر مجبور کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کرنے کے لیے جلدی کی اور اسے دوسری رائے پر غور کرنے کا وقت نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے جوڑ ٹھیک کام کر رہے تھے، کبھی درد نہیں ہوا، میرے صحت مند اعضاء کاٹ دیے گئے اور مجھ سے مسلسل جھوٹ بولا گیا۔ ڈاکٹروں نے کبھی بھی اس مسئلے کا علاج نہیں کیا جس کے لیے میں ہاسپٹل گئی تھی۔ اس ملعونہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنتیں نازل ہوں۔ گستاخ تسلیمہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے نہ صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ جانے والے زائرین پر پابندی عائد کی ہے، بلکہ اس نے مساجد میں نمازوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کے سوا تمام مسلم ممالک نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر قائم رکھے اور آخری وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔